ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ دیر از نو کریڈیبل گورنمنٹ سٹنگ ان دی کنٹری. اسٹیبل گورنمنٹ جو کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ ہم 5 سال کے لیے ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے، پھر ہمارے پاس لوگ نہ رہے اس کو ایڈریس کرنے والے تو بہت مسائل، یہ ملک پہلے ہی مسائل میں ڈوب چکا ہے. 1 سال اور یہ سیاسی عدم استحکام رہا اور ملک میں الیکشن نہ ہوئے اور استحکام نہ آیا تو ملک ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، افسوسناک خبر یہ ہے کہ 18 اگست 2023 کو تو یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. الیکشن اگست میں نہیں ہوگا، الیکشن نومبر کے پہلے ہفتے میں یا اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہوگا. تو آپ مزید 2-2.5 مہینے اور اس میں شامل کر لیں سر. دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں اگست ہی بہت دور ہے میرے نزدیک. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ دیر از نو کریڈیبل گورنمنٹ سٹنگ ان دی کنٹری. جیسے میں نے کہا، دیکھیں ان وزیروں سے میری بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے وزیروں سے میری بات ہوتی رہتی ہے، وہ سب پریشان حال خود بھی ہیں، لیکن ان کے جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں لوگوں پبلک میں آ کے کہ وہ کتنے پریشان حال ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وزیر کو یہ یقین ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے دن رہیں گے یہاں پر، تو وہ کیا ایکشن لے جس کو خود نہیں پتا کہ کل وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. ایسے ماحول میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر تھوڑی بہت بھی اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو جس لیول کے جو ہمارے وزراء ہیں، ان کا جو لیول ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے حساب سے چیلنجز ہمارے بہت زیادہ گمبھیر ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک چاہیے اسٹیبل گورنمنٹ جو کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ ہم 5 سال کے لیے ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے. اگر عوام اسی موجودہ حکومت ہی کو الیکٹ کر لے تو پھر بھی ان کے پاس ایک تو یہ ہوگا کہ میں الیکٹ ہو کر 5 سال کے لیے آیا ہوں، تو وہ 5 سال کے حساب سے اپنی تیاری کریں گے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ایسے میں جتنا بھی قابل آدمی ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں اور یہ جو چیلنجز میں ابھی آنے والے جو چیلنجز ہیں، بہت سارے اور ابھی آنے والے چیلنجز بھی ہیں، اور جو آپ نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں بھی کچھ چیلنجز کا ذکر کیا، یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو اس ملک کے لیے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اگر ہمارے پاس لوگ نہ رہے اس کو ایڈریس کرنے والے تو بہت مسائل، یہ ملک پہلے ہی مسائل میں ڈوب چکا ہے. اب جتنا بچا ہوا ہے، ابھی سر آپ کہنے کے لیے اب تک ذرا ناک سے اوپر ہم مسائل سے بچے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈوب جائیں گے اب اس پہ بھی. میں ہوں عمران ریاض خان. اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے. مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. عمران خان بول کے ساتھ جمعے سے اتوار رات 10 بجے. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.